3 رمضان شریف یوم مخدومہ کونین ہے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ابھی گزرا ہے 3 رمضان شریف۔ ان کی عزت و شان، ان کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ وہ میں ڈسکس نہیں کر رہا، صرف اس گھر سے ملنے والے فیض کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتی ہیں مولا علی علیہ السلام کے کہنے پہ کہ یہ کنیزیں کچھ خادمہ آئی ہیں تو مجھے بھی ایک خادمہ عطا کی جائے، مجھے بھی ایک کنیز عطا کی جائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اپنے گھر کا سٹیٹس دکھانا چاہتے ہیں، جو سمجھنے والی بات ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس حدیث پہ بڑی منفی گفتگو کی ہے کہ وہ جی دیکھیں رسول پاک نے بھی تو اپنی بیٹی کو انکار کر دیا تھا۔ نہیں، یہ انکار نہیں تھا۔ رسول پاک علیہ السلام ان کا بلند مقام اور اللہ سے لگاؤ اور ان کا روحانی مرتبہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا ایک طرف تمہارا خادمہ کا سوال ہے اور دوسری طرف میرے پاس عطا کرنے کے لیے وہ ہے جس کی مثال نہیں ہے، جو اللہ کا ذکر ہے، اس کی تسبیح ہے، اس کی تحلیل ہے، اس کی تکبیر ہے، حمد و ثنا ہے، ایک خاص وظیفہ ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ تو سیدہ کائنات عرض گزار کرنے لگیں کہ بابا جان پھر خادمہ رہنے دیتی ہوں، وہ عطا فرمائے۔ یہ اب سوال جواب اور انکار کے معنی میں نہیں اس کو لیا جا سکتا، کیونکہ خادمہ تو چند دنوں بعد نبی پاک نے بھیج دی تھی، جن کو لوگ فضا کے نام سے جانتے ہیں۔ چند دن گزرے تھے، خادمہ تو بھیج دی تھی کہ یہ خادمہ ہے، اور وہ بھی ایسی عظیم و شان بی بی ہیں سیدہ فضا سلام اللہ تعالی علیہا، اس گھر سے جڑی تو سلام اللہ تعالی علیہا ہو گئیں۔ ان کو خود بتاتی ہیں کہ ایک دن میں کام کرتی تھی تو ایک دن سیدہ کائنات، اور مجھے بھی برابری کی سطح پہ کام کرنے کے حوالہ سے آپ رکھتی تھی اپنے گھر میں۔ دیکھیں بعد میں خادمہ دے بھی دی، سارا جہان جانتا ہے کہ فضا سیدہ کائنات کی خادمہ ہے، جانتے ہیں نا آپ سارے، فضا بی بی پاک کی کنیز ہیں، فضا بی بی پاک کی خادمہ ہے، وہ نبی پاک نے تو دی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ خادمہ دی نہیں تھی، لیکن اس دن بتانا تھا لوگوں کے کہ میرے گھر والے دنیا پر اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ تو عطا کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ اکبر۔ یہ وہ لفظ ہے کہ جس کو آپ نماز کے بعد جب پڑھتے ہیں تو انسان میں عاجزی کی دولت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر من ان یوصف، وہ رب جس کی تعریف ہی بیان نہیں ہو سکتی۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس کی تعریف کرنے کے لیے لفظ ہی نہیں بنے۔ یہ اللہ اکبر ہے، جس کی تعریف کرنے کے لیے لفظ ہی نہیں ہے، تو جس کی تعریف کے لیے لفظ ہی نہیں ہے اس کے کوئی اوصاف کیا بیان کرے گا؟ یہ اللہ اکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب آپ اس پیرائے میں، اس انداز میں، اس زاویے میں اس اللہ اکبر کو اپنی انگلیوں پر 34 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے کہ میں اس اللہ کی تکبیر کہہ رہا ہوں جس کا وصف میرے بیان کرنے سے بھی نہیں ہو سکتا، جس کے اوصاف اور جس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے الفاظ بنائے ہی نہیں گئے، اس اللہ کی میں تکبیر کہہ رہا ہوں، تو یقیناً اللہ پاک عاجزی کا نور پیدا فرمائے گا۔ اس کی تکبیر کہی جائے گی، عاجزی ہوگی۔ یہ ہے سیدہ کائنات کا فیضان، یہ ملے گا۔ اور الحمدللہ میں اس پر زیادہ کوئی بحث نہیں کروں گا، صرف تھوڑا تھوڑا الحمدللہ۔ کس بات پہ الحمدللہ؟ ایمان کے مل جانے پہ الحمدللہ، اسلام کے مل جانے پہ الحمدللہ، مصطفیٰ کے امتی بنائے جانے پہ الحمدللہ، اللہ کو سجدہ کرنے کی توفیق پہ الحمدللہ، اور ہمیں اپنے بزرگ جو اللہ کے مقربین ہیں ان کو ماننے والوں میں پیدا ہونے پر الحمدللہ۔ اور کیا کیا عرض کروں،
اللہ کی عبادات اور اس کی طاعت و فرما برداری پہ الحمدللہ، اس جسم کی پرورش پہ الحمدللہ، اس روح کی پرورش پہ الحمدللہ۔ تو الحمدللہ معبود اور عبد کے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ایک بہترین وظیفہ وہ دیتا ہے اور بندہ لیتا ہے۔ بھی الحمدللہ کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جب بھی آپ کہیں الحمدللہ تو یہ سارے تصورات آپ کے ذہن میں گھوم جائیں کہ یہ الحمدللہ کیا ہے۔ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، صاحب ایمان ہوں الحمدللہ، امت مصطفیٰ ہوں الحمدللہ، صاحب اولاد ہوں الحمدللہ، صاحب اطمینان ہوں الحمدللہ، صاحب یقین ہوں الحمدللہ، صاحب معرفت ہوں الحمدللہ، میں غلام مصطفیٰ ہوں الحمدللہ، غلام مرتضیٰ ہوں الحمدللہ۔ یہ سارے تصورات انسان کے ذہن میں گھوم جانے چاہیے، اور پھر وہ کہے الحمدللہ کہ وہ میرا معبود ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرے جسم کو بھی پالتا ہے، میری روح کو بھی پالتا ہے، اور پھر کہے الحمدللہ۔ یہ ملا ہے سیدہ کائنات کی دہلیز سے امت مصطفیٰ کو۔ ان کے اس یوم پہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ملا ہے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی پاک بارگاہ سے، یہ ملا ہے۔ تو اگر ایمان پہ اللہ کا یہ حکم ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا وعدہ ہے لوگوں کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے جس نعمت پر، وہ نعمت بڑھا دوں گا۔ اب آپ عرض کریں گے مولا تو نے ایمان دیا، الحمدللہ، اللہ ایمان کو بڑھا دے گا۔ معرفت دی، الحمدللہ، اللہ معرفت بڑھا دے گا۔ تو نے مجھے سلامتی دی، اللہ صحت و سلامتی کی جو ہے فراوانی بڑھا دے گا۔ میری ضروریات کو پورا کیا، اللہ اس دنیا کی ضروریات کی کفالت کے لیے اپنا کرم بڑھا دے گا۔ تو نے اولاد دی، اللہ ان کو تابعدار کر کے اس اولاد کی طرف سے سکون کو بڑھا دے گا۔ الغرض جو بھی آپ تصور کر کے وہ 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گے، اللہ اس نعمت میں زیادتی فرما دے گا۔ یہ ہے، یہ الحمدللہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ الحمدللہ ہے۔ اور پھر وہ اللہ اکبر تھا، پھر سبحان اللہ، کس بات پہ؟ کہ وہ پاک ہے ہر اس چیز سے جس کے ساتھ مشرکین اس کو منسوب، جو بھی قسم کا عقیدہ اللہ کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں، اللہ ہر اس قسم کے عقیدوں سے، ان باتوں سے پاک ہے۔ وہ لم یلد ہے، لم یولد ہے، وہ الصمد ہے، وہ احد ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اور وہ کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ منزہ ہے، مبرہ ہے، وہ عرفہ ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ بلند ہے، وہ بالا ہے۔ اس قدر اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا جب انسان یہ تصور کر کے کہ میرا رب پاک ہے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر قسم کی اس چیز سے جس کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، وہ پاک ہے، قدرت والا ہے، کسی قسم کی کمزوری اس کی بارگاہ میں موجود نہیں ہے، طاقت والا ہے، مقتدر ہے، شان والا ہے، قدرت والا ہے۔ جب یہ سوچ کے آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ ہماری روح کو پاک کر دے گا، اللہ ہماری روح کو پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ یہ فیض ہے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا کا۔ یہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں۔ اور سورہ مبارکہ الاحزاب میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 نمازوں میں فرض نماز کے بعد اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ کہے اور سوتے وقت 6 مرتبہ یہ پڑھ لے، یہ والی تسبیح ہو، تسبیح فاطمہ، اللہ تعالیٰ اس کو کثیر ذکر کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ ہے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا، جس نے مجھے بہت یاد کیا ہے، جس نے بے حد مجھے یاد کیا، جس نے میرا بڑا ذکر کیا ہے۔ احباب گرامی، جس پاک بی بی کے دربار سے، جس کی درگاہ سے، جن کی دہلیز سے امت کو یہ فیض نصیب ہو، اس پاک بی بی کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے
میں اس دہلیز کا گداگر ہوں، اس دہلیز کا فقیر ہوں، اس دہلیز کا سائل ہوں جہاں سے یہ والی دولت تقسیم ہوتی ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا تو گویا اللہ نے پاک بی بی سلام اللہ تعالی علیہا کی یاد اس قدر رکھ دی کہ کوئی بھی نمازی، اور یہ ایسی تسبیح ہے، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی سنی ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہو، وہ نماز پڑھ کے تسبیح فاطمہ ضرور پڑھے گا، تسبیح فاطمہ وہ ضرور پڑھے گا۔ تو پتہ چلا اللہ رب العالمین نے اس گھر کی خدمت کو قبول کرتے ہوئے اس گھر کو ریوارڈ یہ دیا ہے کہ اے حسنین تم نے میری نوکری کی ہے، میرے دین کی بلندی کے لیے قربانیاں دی ہیں، حسن و حسین میں نے تمہیں یہ انعام دیا ہے کہ تمہاری ماں کی یاد کو ہر نمازی کی نماز کے ساتھ جوڑ دوں گا۔ اور سیدہ کائنات کی ذات وہ ہے، یاد رکھیں احباب گرامی، انا اعطیناک الکوثر، جتنا جتنا کسی پر لفظ کوثر میں اس سورہ مبارکہ سے انا اعطیناک الکوثر کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی معرفت، اس میں چھپے راز کوثر کے بندہ مومن پر منکشف ہوتے جائیں گے، اتنا اتنا وہ سیدہ زہرا کی عظمتوں سے بہرہ بر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ شان سیدہ ہے کہ راز انا اعطیناک الکوثر کے اس پر عیاں ہوں گے، معرفت سیدہ فاطمہ کی اس کو حاصل۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو قرآن کی معرفت ہو رہی ہے یا سیدہ زہرا کی ہو رہی ہے، اس سے اندازہ آپ لگائیں کہ یہ قرآن سے کس قدر جڑی ہوئی ہستی ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، جتنا جتنا کوئی اس کی جو اس میں چھپے ہوئے راز ہیں اور گہرائیاں ہیں اس پر پردے اٹھتے جائیں گے، اتنی اتنی اس کو معرفت سیدہ فاطمہ تو زہرا نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ تو پھر میں کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں کہ ہم اس گھر کے ماننے والے ہیں کہ ان کو سمجھیں تو قرآن سمجھ آتا ہے، قرآن کو سمجھیں تو وہ سمجھ آتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا تھا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں قرآن اور یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے، اکٹھے ہی رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی میرے پاس اکٹھے ہی آئیں گے۔ یہ سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی شان ہے۔ آپ نہیں وہاں جا سکے جو میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی سورہ مبارکہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اس کی گہرائیوں میں جتنا جتنا اترتا چلا جائے گا اور اس پر اس کے پردے اٹھتے چلے جائیں گے، سورہ مبارکہ کوثر کے پردے سورہ مبارکہ کوثر کے اٹھیں گے، سمجھ سیدہ زہرا کی شان کی آئے گی۔ یہ شان ہے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ۔ یہ بات سمجھے ہیں؟ یہ ہے اس قدر وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں کہ جتنا کوئی اس آیت میں غور کرتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کو سیدہ کائنات کی شان سمجھ آتی چلی جائے گی، اور وہ صاحب معرفت ہوگا، وہ قرآن کی معرفت ہو یا اہل بیت کی۔ اسے اندازہ لگائیں کہ کیا یہ اتصال ہے کہ قرآن کی معرفت ہو تو ان کی معرفت ہوتی ہے، ان کی معرفت ہو تو قرآن کی معرفت ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں آؤ اس گھرانے سے جڑ جاؤ۔ یہ شیعہ سنی کا چکر نہیں ہے، یہ نجات کا سلسلہ ہے، یہ بندے کی بلندی درجات کا سلسلہ ہے، یہ اللہ کے قرب کے مینار ہیں اور روشنیاں ہیں کہ جن کے ساتھ جڑنے سے رب اپنی پاک بارگاہ میں قریب کر لیتا ہے۔